السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمیں جو سبق پڑھنا ہے وہ تشدید کا بیان ہے۔ تشدید کے بیان میں بھی 4 امور ہے اور انہی 4 امور کے ساتھ ہمیں بچوں کو تشدید یاد کرانی ہے تاکہ ہمارے پاس پڑھنے والے بچے تشدید کے بیان میں کمزور نہ رہے۔ اکثر بچوں میں تشدید کی مکمل مشق نہ ہونے کی وجہ سے بچے تشدید میں کمزور رہ جاتے ہیں، اور تشدید میں مشدد حرف اصل میں 2 حرف ہے، اگرچہ دیکھنے میں ایک ہے لیکن ان میں سے پہلا ساکن ہوگا اور دوسرا متحرک۔ اس طریقے سے ہم بچوں کو پورا بلیک بورڈ پر ادغام سے پہلے اور ادغام کے بعد والی شکل بچوں کو اچھی طرح ان کو سمجھاوے۔ اس لیے تشدید کی تمام صورتیں بچوں کو ہم مکمل طور پر پوری طرح مشق کراوے، اور یہ مشق کس طرح ہمارے لیے آسان بن جاوے، اس کے لیے یہ ویڈیو ہمارے لیے بہت مفید ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جاوے، اور اس کو دوسرے ساتھیوں تک پہنچاوے تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوئے۔ الحمدللہ، علامات کے بیانات کے اندر ہمارے 3 بیان مکمل ہوئے اور چوتھا بیان ہے تشدید۔ تو آج ہم تشدید کا بیان سیکھیں گے۔ اس سے پہلے جو علامات کے 3 بیانات گئے پیچھے گزر چکے، ان کے اندر بھی کچھ امور تھے، کام تھے جن کی وجہ سے ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا اور بچوں کو سکھانا آسان تھا۔ اسی طرح تشدید کے بیان کے اندر بھی کچھ امور رکھے ہیں، اگر ان کے اوپر ہم صحیح طور پر بچوں کے اوپر محنت کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تشدید کے اعتبار سے بچوں کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی اور وہ اللہ کے کلام سے جڑ جائے گا۔ تو تشدید کے اندر بہت اہم بیان ہے، یہ تشدید کا بیان بہت اہم ہے، جس کے اندر عامتاً ہر بچے کمزور ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تشدید کے بیان کو جیسا سمجھانا چاہیے اور جیسی مشق چاہیے ویسی ہوتی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو بھائی تشدید کے اندر ہمیں کتنے کام کرنے ہیں؟ تو دیکھیے آپ اسکرین پہ 4 امور کے اوپر ہم محنت کرنی ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے بھائی؟ تشدید کی پہچان اور مشدد بنانے کا طریقہ۔ نمبر 2 پہ ہے مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ۔ نمبر 3 پہ ہے مشدد الفاظ کی تمام صورتوں کی مشق، یعنی کہ تشدید کبھی بیچ میں آئے گا، کبھی آخر میں آئے گا، کبھی ڈبل آئے گا، کبھی تشدید کے بعد حروف لین آئے گی، کبھی حروف مدہ آئے گا، کبھی تشدید کے بعد جزم آئے گا۔ تو یہ سب صورتیں ہیں، وہ بچوں کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھانی پڑے گی، اور قاعدے کی تعبیر یاد کراوے۔ نوٹ کر کے لکھا ہے، بچوں کو بتائے کہ نون اور میم مشدد میں گنہ ہوتا ہے، گنہ کی ادائیگی درست کراوے۔ تو تشدید کی 18 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 18 صورتیں۔ لیکن بچوں کا تحفہ اول، اس کے اندر ہم 13 صورتیں پڑھاتے ہیں، اور باقی 5 صورتیں حصہ ثانی جو قواعد ہے اس کے اندر پڑھاتے ہیں۔ تو اب ہم 13 صورتوں کو 18 صورتوں کو دیکھ لیجئے، تشدید کی 18 صورتیں۔ نمبر 1 پر ہے 2 حرفی میں تشدید۔ نمبر 2 پہ ہے 3 حرفی میں بیچ میں تشدید۔ نمبر 3 کے اوپر ہے 3 حرفی میں آخر میں تشدید۔ نمبر 4 کے اوپر ہے 3 حرفی سے زائد میں تشدید۔ نمبر 5 پہ ہے ڈبل تشدید۔ نمبر 6 تشدید کے بعد جزم ساکن، اور اس کے بعد کیا ہے؟ تشدید کے بعد الف مدہ، اور تشدید کے بعد کھڑا زبر، تشدید کے بعد واو مدہ، تشدید کے بعد یا مدہ، تشدید کے بعد واو لین، تشدید کے بعد یا لین، نون مشدد، میم مشدد، ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین یعنی کہ ادغام یرملون، ادغام متقاربین من ربک، تو الف لام شمسی، مد لازم، ادغام شفوی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ 18 صورتیں ہیں جو ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن حصہ اول کے اندر ہم 13 صورتیں سمجھاتے ہیں۔ چلیے تو اب دیکھیے تشدید کو پڑھانے کا طریقہ ہمارا کیا رہے گا۔
اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کوئی بھی سبق شروع کرنے سے پہلے سبق کے 3 حصے کرنے ہیں. کتنے حصے کرنے ہیں؟ 3. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بچوں کو سکھانا. نمبر 2 کے اوپر آپ نے جو سکھایا ہے وہ بچوں نے کتنا سیکھا اور کتنوں نے نہیں سیکھا، اس کے لیے کیا ہے؟ اصول یابی، جس کو ہم کہتے ہیں جانچ. کیا کہتے ہیں؟ جانچ. جس طرح ہم امتحان لیتے ہیں نا تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنے بچے فیل ہوئے اور کتنے بچے پاس ہوئے. تو اسی طرح یہ اصول یابی بھی یہی درجہ رکھتی ہے کہ تشدید کے اعتبار سے جو میں نے جس امر کے اوپر کام کیا اس امر کے اندر کتنے بچے پاس ہیں اور کتنے بچے فیل ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اب اس کے بعد ہے مشق. تو سب سے پہلا امور ہمارا تشدید کا کیا ہے؟ تشدید کی پہچان اور مشدد بنانے کا طریقہ. چلو بیٹا عبداللہ، عبد الرحمن سب آ گئے بیٹا. چلو بڑے لڑکے آگے آ جاؤ، چھوٹے لڑکے پیچھے چلے جاؤ، لڑکیاں لوگ ایک سائیڈ ہو جاؤ، لڑکے لوگ ایک سائیڈ ہو جاؤ. تو یہ ہماری بٹھانے کی ترتیب رہے گی. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بیٹا سب بچے بورڈ پر دھیان دیں گے. آج بہت اہم سبق پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا بیٹا؟ بہت اہم ہے، جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ گے اور بہت ہی آسان ہے. کیا ہے بیٹا؟ بہت ہی آسان ہے. چلو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح تم نے ہم کو پیچھے والے بیانات سکھا دیے اس طرح اس بیان کو بھی ہمارے لیے آسان کر دے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طرح بچوں کو پہلے دعاؤں کا عادی بھی بناوے. سمجھ میں آیا؟ اور بچوں کے دل کے اندر یہ بات ڈالے کہ ہر چیز اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ چلیے تو تشدید کی پہچان کا طریقہ یہ رہے گا. چلو بیٹا سب بورڈ پہ دیکھو. چلو بیٹا یہ میں نے کیا لکھا؟ زبر. یہ کیا لکھا؟ یہ کیا لکھا؟ یہ کیا لکھا؟ یہ کیا لکھا بیٹا؟ یہ کیا لکھا؟ یہ کیا لکھا؟ یہ کیا لکھا؟ ہاں بچہ کہے گا W کہے گا یا پھر الٹا 3 کہے گا، کچھ بھی کہے گا اپنی زبان میں، ڈائریکٹ تشدید بولے گا نہیں. ہاں اگر کسی مکتب میں سے پڑھا ہوا ہے بچہ ہے، بڑا بچہ ہے، بول دیا تو بھی ہمیں اس کو پھر سے بتانا ہے. دیکھو بیٹا اس کا ہمارے مکتب میں بہت اچھا نام ہے. ہم اس کو کیا بولیں گے بیٹا؟ تشدید. کیا بولیں گے بیٹا؟ تشدید. کیا بولیں گے بیٹا؟ تشدید. بولو عبداللہ. چلو سب ساتھ میں بولو. شعیب بیٹا بولو. عبداللہ بول تو بیٹا. عبداللہ ہاتھ بول. تشدید. عبد الرحمن بول. ابو بکر بول. چلو سب ساتھ میں بولو. تشدید. کیا بولیں گے بیٹا؟ عبداللہ پھر پیچھے دیکھتا ہے بیٹا. ادھر دیکھ بیٹا. ہم کو ہمارا کام کرنا ہے. اگر کوئی استاد آوے کوئی بچہ جاوے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ورنہ آپ کا دھیان بورڈ پر نہیں ہوگا تو بیان سے پھر وہ بیان کے متعلق آپ اللہ کے کلام سے جڑو گے نہیں، پھر اللہ کے کلام سے محروم رہ جاؤ گے بیٹا. اس لیے سمجھ میں آیا نا، اللہ کے کلام کی اتنی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے کہ کوئی آوے کوئی جاوے پوری دنیا آ کے بھی یہاں پہ بیٹھ جاوے نا تو بھی ہمارا دھیان اس طرف کے اس طرف ہونا چاہیے نہیں، کیونکہ یہاں پہ کیا پڑھا جا رہا ہے بیٹا؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. تو ہم ادھر ادھر دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا بیٹا؟ یہ غلط ہے. یہ عادت کیا ہے بیٹا؟ غلط ہے. چلو عبداللہ بیٹا بورڈ پر دھیان دے. اس کو کیا بولیں گے؟ تشدید. کیا بولیں گے؟ تشدید. کیا بولیں گے شعیب؟ تشدید. اب اس کے اندر تمام بچوں کا الگ الگ کر کے ہمیں تلفظ صحیح کروانا ہے. اب مشدد بنانے کا طریقہ. چلو بیٹا جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش لگتا تھا اس کا ہم نے کیا نام رکھا تھا بیٹا؟ زور سے بولو. آپ کو تو آتا ہے نا بیٹا، سب بچوں کو آتا ہے. چلو بولو زور سے کہ بھول گئے بیٹا. جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش آوے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اور جس حروف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگے تو اس کا ہم نے کیا نام رکھا تھا بیٹا؟ منون. اور جس حروف کے اوپر جزم لگے اس کو کیا کہیں گے بیٹا؟ ساکین. اور دیکھو بیٹا جس حروف کے اوپر تشدید لگے
جس حروف کے اوپر تشدید لگے اس کا بھی ہمارے مکتب میں بہت اچھا نام ہے. ہم اس کو کیا بولیں گے بیٹا؟ مشدد. کیا بولیں گے بیٹا؟ مشدد. اور دیکھو بیٹا مشدد حرف ہے نا کبھی تنہا آتا نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ یہ یاد رکھنا ہے. دیکھو بیٹا یہ زبر زیر پیش, دو زبر دو زیر دو پیش, جزم اور تشدید. تو تشدید کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے, وہ اکیلے آتا نہیں ہے. جس طرح تمہارے دادا کیا کرتے بیٹا, کسی لکڑی کو لے کے آتے, تمہارا ٹیکے کا سہارا لے کے آتے نا, اسی طرح یہ تشدید والا حروف بھی کیا ہے بیٹا, کوئی نہ کوئی حرکت کو اوپر یا نیچے لے کے آتا ہے, تنہا کبھی آتا نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو چلو بیٹا جس حروف کے اوپر زبر زیر پیش لگے اس کا ہم نے کیا نام رکھا تھا؟ عمران بول بیٹا. ہاں تو حرکات کے بیان کے اندر گیرازیر تھا بیٹا, کہاں گیا تھا؟ شادی میں چلا گیا تھا بیٹا. شادی میں نہیں جانے کا بیٹا, ہے نا بیٹا. ایک دن کی گیرازری 40 دن کی برکت کو ختم کر دیتی ہے بیٹا. ہاں سمجھ میں آ گیا. چل اب دو زبر دو زیر دو پیش لگے تو اس کا کیا نام رکھا تھا ہم نے؟ منون. عبدالاحد بول بیٹا. اور جس حرف کے اوپر جزم لگے تو ساکین, اور جس حروف کے اوپر تشدید لگے تو مشدد. کیا بولیں گے بیٹا؟ با تشدید نہیں, اب اس کا نام بدل گیا نا, کیا نام رکھیں گے؟ مشدد. جس طرح تیرے کو عبدالاحد نام ہے تو کوئی کوئی کہتا ہے نا او اہو ادھر آ, پیار سے بلاتے گے نا بیٹا, ایجو. عبداللہ کو کیا بولیں گے؟ اعجاز ہوتا ہے تو اس کا پیار سے کیا نام بولتے؟ اے ایجو ادھر آ. تو بیٹا اس کا بھی ہمارے مکتب میں کیا ہے؟ پیارا نام ہے. شعیب کیا بیٹا؟ مشدد. بولو اور زور سے بولو. ہاں, اور مشدد کبھی اکیلا آئے گا نہیں, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے. چلیے تو یہ اب پہلا امر ہمارا یہ سکھانے کے اعتبار سے مکمل ہوا. اب اس کی اصولیابی کریں گے. چل عبداللہ کھڑا ہو جا بیٹا. یہ کیا لکھا میں نے عبداللہ؟ با. عبداللہ اکیلا بولے گا. عبداللہ زور سے بول. با. چل بیٹا اس کو مشدد بنانا ہے, کیا کرنا پڑے گا؟ تشدید لگا دو. سمجھ میں آیا؟ چل بیٹا اب اس کو متحرک بنانا ہے, تشدید ہٹا دو. کیا کریں گے بیٹا؟ تشدید ہٹا دو. چلو بیٹا اب اس کو منون بنانا ہے, ایک زبر لگا دو. اب ساکن بنانا ہے, جزم لگا دو. تو سمجھ آیا؟ متحرک, ساکن, منون اور مشدد. اس طرح الگ الگ کر کے چند حروف سے بچوں کو پوچھیں گے, یعنی کہ وصولیابی کریں گے انفرادی. چلیے اور مشق کے لیے کیا دیں گے؟ چلو بیٹا پوری تختی اپنی سلیٹ کے اندر لکھو اور اس کو مشدد بنا کے لکھو اور بولو, مشدد بنا کے لاؤ. سمجھ میں آ گیا؟ تو الحمدللہ یہ ہمارا پہلا امر مکمل ہوا. یہ لکھ لیا, لکھ لیجئے. الحمدللہ یہ پہلا امر ہمارا مکمل ہوا. چلیے اب دوسرا امر شروع کرتے ہیں. اب دوسرا امر کیا ہے ہمارا؟ مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ. مشدد حرف پڑھنے کا بہت اہم ہے, اس کو دھیان سے دیکھیں. چلو بیٹا لام کے اوپر زبر لگے تو کیا پڑھیں گے؟ سب ساتھ میں پڑھو. زیر لگے تو
पेश लगे तो, दो ज़बर लगे तो, दो ज़ेर लगे तो, दो पेश लगे तो, लाम के ऊपर जज्म लगे तो। माशाअल्लाह, वाह 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 मेरे गुलाब के फूल, वाह वाह, क्या बात है मेरा बेटा, क्या बात है। हाँ, जज्म वाले हुरूफ के सबक में नहीं था बेटा, तू गैरहाजिर की थी है ना बेटा। हाँ, जज्म वाले हुरूफ को कैसे पढ़ा जाता है? मुतहर्रिक हुरूफ तो लगा हुआ नहीं है बेटा, ऐसा थोड़ी चलता है बगैर मुतहर्रिक हुरूफ के। हाँ, बहुत होशियार है तू तो बेटा, 5G ज़माने में चल रहा है अभी तू। चलो, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे बच्चा रुक जाएगा, जज्म के अंदर भी रुकेगा और तशदीद के अंदर भी रुकेगा। अब बच्चों को कहेंगे चलो बेटा देखो यहाँ पे, जिस तरह बेटा जज्म वाले हुरूफ को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो उसका सबक हो चुका है, तो बच्चा बोलेगा बोलो बेटा क्या करेंगे, इसको मुतहर्रिक हुरूफ लगा देंगे। चलो बेटा मुतहर्रिक हुरूफ लगा दिया, आप पढ़ो इसको अल। तो बेटा देखो यहाँ पे जिस तरह साकिन वाले हरफ को पढ़ने के लिए मुतहर्रिक हर्फ की ज़रूरत पड़ी ना, इसी तरह तशदीद वाले हरफ को भी पढ़ने के लिए मुतहर्रिक हर्फ की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? जिस तरह साकिन वाला हर्फ बगैर मुतहर्रिक हुरूफ के नहीं पढ़ा जाता, इसी तरह तशदीद वाला हरफ भी बगैर मुतहर्रिक हर्फ के पढ़ा जाएगा नहीं। चलो अब यहाँ पे देखो बेटा, साकिन वाले हुरूफ को तुमने कितनी मरतबा पढ़ा बेटा? एक मरतबा। लेकिन तशदीद वाले हुरूफ को, मुशद्दद वाले हरफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा पढ़ेंगे बेटा? 2 मरतबा। अब देखो 2 मरतबा कैसे पढ़ेंगे। देखो बेटा, तशदीद वाले हरफ के अंदर हमेशा 2 हुरूफ छुपे हुए होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? और पहला हर्फ हमेशा क्या होता है बेटा? साकिन। और दूसरा हरफ, मैंने कहा था ना कि तशदीद के ऊपर जो हरकत आएगी, तशदीद अकेला आएगा नहीं, तो तशदीद के ऊपर जो हरकत होगी वो दूसरा हुरूफ। समझ में आ गया? तो देखो बेटा, ये जज्म वाला हुरूफ है ना, ये लाम मुतहर्रिक के अंदर क्या हो गया? मिल गया, छुप गया। क्या हो गया? छुप गया। तो ये तशदीद उसकी निशानी। अगर किसी भी हरफ के ऊपर तशदीद आवे तो तुमको क्या समझने का कि इसके अंदर एक साकिन हरफ छुपा हुआ है। क्या है बेटा? देखो मैंने आपको छुपा हुआ था ना, तो उसको निकाल के बताया, निकाला ना, इसको बाहर निकाला, बहुत अंदर छुपता था, इमरान की तरह किसी भी कोने में कुछ छुप जाता था, हैं? फिर कंबल ओढ़ के सो जाता था, दोपहर के अंदर क्या करता था, देखता था फिर भी कंबल ओढ़ के सो जाता था। फिर उसको हमने क्या किया, कंबल के अंदर से निकाला। समझ में आया? तो जाहिर हुआ ना कंबल के अंदर से। तो देखो यहाँ पे ये साकिन वाला हरफ जाहिर हो गया। लेकिन अब तुमको बार बार बेटा कुरान के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा, तो तुमको क्या करने का, कैसे पहचानने का कि ये यहाँ पे जज्म वाला हुरूफ छुपा हुआ है? तो किसको देखने का? तशदीद। समझ आया? जहाँ जिस हरफ के ऊपर तशदीद आवे तो तुमको समझ लेने का कि इसके अंदर साकिन हुरूफ छुपा हुआ है। और दूसरा हुरूफ कौन सा होता है? जो तशदीद के ऊपर जो हरकत आएगी वो दूसरा हुरूफ। समझ में आ गया? चलो बेटा, अब ये साकिन वाले हुरूफ को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा ना आगे मुतहर्रिक। चलो बेटा अब इसको पढ़ो अल। क्या पढ़ेंगे बेटा? अल। क्या पढ़ेंगे? और दूसरा नंबर पढ़ो ल। क्या पढ़ेंगे बेटा? ल। क्या पढ़ेंगे? ल। क्या पढ़ेंगे? ल। चलो अब दोनों को मिला के पढ़ो, पढ़ो जोर से। तो कितनी मर्तबा पढ़ा बेटा तुमने? देखो अल 1 मरतबा, ल 2 मरतबा। तो बेटा इसी तरह तशदीद वाले हुरूफ को भी 2 मरतबा पढ़ेंगे। जिस तरह आपने नीचे पढ़ा ना 2 मरतबा, इसी तरह ऊपर पढ़ेंगे। पढ़ो इसको अल्लाह, पढ़ो जोर से। देख 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 अब्दुल्ला, देख 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 मुंह खुला रख के सोया हुआ है। हाँ पढ़ जोर से बेटा। अब्दुल्ला अहद, शोएब, फिर बाहर देखता है बेटा। कैसा बच्चा है बेटा, ध्यान दे, बोर्ड पे ध्यान देगा तो सबक याद होगा बेटा। समझ में आया? फिर अल्लाह का कलाम पढ़ना है ना तेरे को बेटा, ना बोल रहा है, नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। चलो बेटा। हाँ तो भाई अब बच्चों के ध्यान को आप जब तक बोर्ड पर लाओगे नहीं ना मौलाना, आप 1000 तकरीर कर लो, अच्छे से अच्छी तकरीर कर लो, बगैर ध्यान के कोई चीज़ समझ में आएगी नहीं। तो बच्चे को आपके अल्फाज के ज़रिए से वो बच्चे का ध्यान कैसे यहाँ पे हो जावे और आ जावे, ये फिक्र करनी चाहिए। ये असल उस्ताद का कमाल है कि हर बच्चे को, मौलाना इस्माइल साहब कहते हैं कि जो उस्ताद सबक के अंदर तमाम बच्चों को शरीक रखे वही उस्ताद मिसाली है। बाज़ मरतबा क्या होता है, आधे बच्चे सबक से बाहर, आधे बच्चे सबक के अंदर, तो समझेगा कौन?
جو سبق کے اندر تھا وہ اور جو سبق کے باہر تھا وہ نہیں سمجھے گا. پھر آپ کتنی بھی اصولیابی کر لو, اصولیابی موقوف ہے سمجھانے پر. اگر بچہ سمجھا ہے تو آپ کو جواب دے گا, نہیں سمجھا ہے تو سمجھ میں آیا نا. چلیے تو بچوں کے دھیان کو بورڈ کے اوپر لانا ہے. تو دیکھو بیٹا, جس طرح ہم نے نیچے والے حروف کو پڑھا نا ملا کے, کیسے پڑھا؟ اللہ. پڑھو زور سے, یہ تو تم کو آتا ہے بیٹا, تم نے پڑھ لیا نا, پڑھو زور سے. اسی طرح اوپر والے حروف کو پڑھو, پڑھو زور سے, پڑھو زور سے. چلو بیٹا, آپ زیر لگا دے ہوئے تو, پیش لگا دے ہوئے تو, دو زبر لگا دے ہوئے تو, الن. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ اچھا, چلو بیٹا کیا لکھا میں نے؟ با مشدد. کیا لکھا بیٹا؟ بیٹا با نہیں پڑھیں گے اس کو, با مشدد. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ با مشدد. کتنے ہوشیار بچے ہیں, 5G میں چل رہے ہیں سب ماشاءاللہ. سمجھ میں آیا عمران بیٹا؟ پھر نیچے دھیان دیتا ہے, ادھر دھیان دے بیٹا. کیا لکھا میں نے؟ با مشدد. چلو بیٹا, کتنی با ہے اس کے اندر؟ ایک بات چھپی ہوئی ہے نا. کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ ساکن. چلو باہر نکالتے ہیں پھر سے اس کو. با ساکن اور دوسری با متحرک. چلو بیٹا, اب اس کو پڑھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ متحرک حروف لگانا پڑے گا. چلو لگا دیا. آپ پڑھو اس کو. اب اس کو پڑھو, با دونوں کو ملا کے پڑھو. کتنی مرتبہ پڑھا؟ تو اسی طرح تشدید والے حروف کو بھی 2 مرتبہ پڑھیں گے. پڑھو اب با, پڑھو زور سے. اور تشدید والے حروف کو پڑھتے وقت کیا کرنا ہے؟ سختی سے پڑھنا ہے, یعنی کہ طاقت لگا کے. اب کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ پڑھو عمران, احد, اور سختی لگاؤ بیٹا. عبداللہ, شعیب. ہاں چلو اب سب ساتھ میں پڑھو, جھوم کے پڑھو, آواز سے پڑھو. ہاں سمجھ میں آ گیا. تو اس طرح 15-20 حروف بدلنے پڑیں گے. اور مولانا یہاں پہ حرکت بھی بدلنی پڑے گی. پڑھو بیٹا اب, اب پڑھو بیٹا اب, اب پڑھو بیٹا ابن. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ اب پڑھو بیٹا. ہاں اب پڑھو بیٹا. سمجھ میں آ گیا. تو یہاں پہ آپ کو 15-20 حروف بدلنے بھی ہیں, حرکات بھی بدلنی ہے اور مشدد حروف بھی بدلنا ہے. تب جا کے بچوں کے اندر مشدد حرف پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. سمجھ میں آ گیا. چلیے تو آپ اصولیابی کرتے ہیں. چلو عبداللہ کھڑا ہو جا بیٹا. چل بیٹا اب اس کو پڑھ کے بتا. عبداللہ آگے متحرک حروف لگانا پڑے گا. چل عبداللہ پڑھ اس کو. اللہ. اب پڑھ بیٹا, اب پڑھ بیٹا. اب پڑھ بیٹا. اللن. اب پڑھ بیٹا. 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 پڑھ بیٹا. اب پڑھ بیٹا. اب پڑھ بیٹا. اب پڑھ بیٹا. اب پڑھ بیٹا. تو سمجھ میں آ گیا. تو اس طرح آپ کو چند حروف بدل کر اور چند حروف کے اوپر بھی حرکات بدل کر سمجھانا پڑے گا مولانا. تب جا کے بچوں کے اندر مشدد حرف پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے.
لکھ لیجئے، بہت اہم ہے۔ اگر مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ بچے کو آ گیا نا تو تمام صورتیں اس کے لیے پڑھنا آسان ہے۔ جس طرح جزم کے اندر ساکن حرف پڑھنے کے بعد تمام صورتوں کو ہم نے کیسے سمجھا دیا، پڑھ 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 پڑھ، اسی طرح اس کا بھی یہی دار و مدار ہے۔ جتنا تشدید و مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ آ گیا تمام صورتوں کو صرف نمبر کے ذریعے آپ کو سمجھا دینا۔ لیکن ابھی ہم جو شکلیں اور صورتیں سمجھنے والے جو اہم ہے وہ سمجھیں گے، کیونکہ اس کے اندر عام متن دوسری صورتیں تو آ ہی جاتی ہیں، جیسے کہ حروف مدہ اللہ، اللن، سمجھ میں آ گیا؟ چلیے پھر حروف لین بھی آپ لگا سکتے ہیں، اللہ، سمجھ آیا؟ چلیے نفع، اللہ، کھڑا زبر کے ساتھ بھی آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ تو 2-4 صورتیں ایسی ہیں جو سمجھانے کی ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ لکھ لیجئے۔ چلیے الحمدللہ ہمارے تشدید کے دو امور مکمل ہوئے۔ تیسرا امور ہے تشدید کی صورتوں کی مشق۔ تو دیکھو 3 حرفی میں بیچ میں تشدید، 3 حرفی میں بیچ میں تشدید، سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو 2 حروف بچے نے پڑھ لیے، اب تیسرے حروف کے اندر ہمیں جانا ہے، تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا نمبر، چلو بیٹا پہلا نمبر پڑھو، اللہ پڑھو زور سے۔ دیکھو 2 حروف کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے نا، تو بچہ پڑھے گا یہاں پہ۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ مشدد حرف پڑھنے کے طریقے کے اندر آپ کو خاص دھیان دینا پڑے گا۔ بعض مرتبہ ہماری غفلت کیا ہو جاتی ہے، جو اہم کام تھا اس کو چھوڑ دیا اور باقی سب صورتوں کے پیچھے لگے ہوئے، کیونکہ صورتوں کا دار و مدار تو مشدد حرف پڑھنے کے اوپر ہے، سمجھ میں آ گیا؟ چلیے نمبر 1 پڑھو، نمبر 2 پڑھو، نمبر 1، نمبر 2، دونوں کو ملا دو، پڑھو زور سے، پڑھو زور سے۔ چلو اب اس کو پڑھو بیٹا، پہلا نمبر زور سے، جھوم کے، ہاں سب ساتھ میں پڑھو۔ نمبر 2 پڑھو، اب دونوں کو ملا کے پڑھو، پڑھو زور سے، سمجھ میں آ گیا؟ 15 سے 20 مثالوں سے اس طرح آپ کو مشق کروانی ہے، اور 10 سے 15 مثالیں اس طرح نمبر نکال کر۔ عبدالاحد پڑھ بیٹا، پڑھ بیٹا، ہاں، اور قاعدے کے اندر کی مثالوں کو خوب مشق کرا رہی، یعنی کہ 3 حرفی میں جو بیچ میں تشدید کی مثالیں ہیں قاعدے کے اندر، وہ بچوں کے پاس مشق کراوے۔ اب نمبر یہ ہو گئی بیچ میں، اب آخر میں۔ چلو بیٹا نمبر 1 پڑھو، نمبر 2 پڑھو، پڑھو زور سے، نمبر 1، نمبر 2، دونوں کو ملا کے پڑھو۔ یا دو، اے بیٹا دونوں میں نہیں تشدید، ایک ہی تشدید پڑھنے کا، پڑھ زور سے۔ یا دو، عین کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھ زور سے، پڑھ زور سے، ہاں۔ چلو بیٹا با کے اوپر، یہ با، نمبر 1 پڑھو بیٹا، نمبر 2 پڑھو، چلو دونوں کو ملا دو، پڑھو زور سے، پڑھو زور سے۔ تو اس کو بھی 15 سے 20 مثالوں سے آپ کو مشق کروانی ہے، اور 10 سے 15 مثالیں لے کے اس کی اصول یابی کریں گے، اور قاعدے کے اندر کی مثالوں کو خوب مشق کروائیں گے۔ یہ لکھ لیجئے، آسان ہے، لیکن سب سے اہم کیا ہے؟ مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ، یہ بہت اہم ہے۔ اس کے اوپر جتنے دن لگے اتنے لگا لو، تاکہ تمام صورتوں کو پڑھانا آپ کے لیے آسان ہے۔ دیکھو 3 حرفی سے زائد میں
تشدید. اب اس کو بچوں کو کیسے سمجھانا ہے؟ چلو بیٹا نمبر 1 پڑھو زور سے یس. اور نمبر 2 پہ پڑھو روہو. چلو دونوں کو ملا کے پڑھو, زور سے پڑھو. چلو نمبر 1 پڑھو روک. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ نمبر 2 پڑھو. اب دونوں کو ملا کے پڑھو روک کا. پڑھو زور سے. تو 15 سے 20 مثالوں کی اس کی مشق کروانی پڑے گی, اور اصول یابی کے اندر یہی مثالوں کو آپ لکھ لیجئے. چل عبدالحد پڑھ. ہاں تو 10-15 مثال بچوں کو بدل کر کیا کرنا ہے؟ اصولیابی کریں گے. اور قاعدے کے اندر 3 حرفی سے زائد میں تشدید کی مثالیں دی گئی ہے, اس کو بچوں کے پاس سے خوب مشق کروانا ہے. چلیے اب اصل صورت آئی ہے, اس کے اوپر مربت دھیان دینے کی ضرورت ہے. متعدد تشدید کیا ہے؟ متعدد تشدید. چلو اب دیکھو بچے کو یہاں پہ اس کا کیا کرنا ہے؟ آپریشن کرنا پڑے گا اور بچوں کو سمجھانا پڑے گا. یہاں پہ دیکھو بیٹا اپنے تشدید والے حروف کو کتنی مرتبہ پڑھتے تھے؟ 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ کس کے ساتھ ملانا ہے؟ جزم والے حروف سے. چلو اب اس کو ملاؤ کے پڑھو یز. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ یز. اب دوسری مرتبہ جو بیٹا حرکت ہے نا دال کے اوپر, لیکن اس کے بعد بھی تو تشدید ہے, اور تشدید والے حروف کے اندر ساکن حرف ہوتا ہے نا. دیکھو بیٹا کاف ساکن آ گیا, تو دوسرے حروف کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ جزم والے حروف کے ساتھ. آپ پڑھو اس کو زک. پڑھو زور سے زک. اور نمبر 3 پڑھو کرو. چلو نمبر 1 پڑھو یز. نمبر 2 پڑھو زک. نمبر 2 پڑھو کرو. چلو اب نمبر 1-2 کو ملا کے پڑھو. ہاں اب تیسرے کو بھی ملا دو. زور سے پڑھو اور زور سے پڑھو. تو بیٹا دیکھو جس طرح اس کو ہم نے پڑھا نا, اس طرح اوپر کو ہمیں پڑھنا ہے. بس یہی سمجھانا ہے آپ کو. تو بچے کو اتنا سمجھانا ہے کہ تشدید کے بعد جب تشدید آتا ہے نا تو دوسری آواز وہ تشدید والے حروف کے ساتھ مل جاتی ہے. دیکھو یہاں پہ یز 1 مرتبہ ہو گئے, لیکن دال کے اوپر زبر ہے تو ز پڑھیں گے, لیکن تشدید آ گیا تو اس کے اوپر کیا آئے گا؟ جزم آئے گا, تو اس کے ساتھ آواز مل گئی. یز لک کرو. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طرح آپ کو 10 سے 15 مثالوں کی کیا کرنا پڑے گی؟ مشق کروانی پڑے گی. اور یہی مثالوں کو آپ بورڈ پر لکھ کے کیا کریں گے؟ اصول یابی کریں گے, اور قاعدے کے اندر کی مثالوں کو خوب مشق کراوے. اب آخری صورت باقی رہی ہے, وہ دیکھ لیجئے, بہت اہم ہے. صرف اتنا سمجھانا ہے بچوں کو سب سے آسان طریقہ دیکھو بچے کو کہہ دینے کا کہ تشدید سے پہلے اگر جزم والا حروف آوے تو وہ جزم والے حروف کو پڑھنا نہیں ہے. اب حمزہ کو کس کے ساتھ ملائیں گے بیٹا؟ دال. تو اب اس کی ہجے کرو. حمزہ دال زیر از, دال زبر ر. پڑھو اس کو از. تو بیٹا حمزہ دیکھو ہم نے ہجے کی تو بھی دال کا نام لیا, یہ دال کو ساکن والے دال کا نام لیا, تو اس کو پڑھا جائے گا نہیں. تشدید سے پہلے کوئی بھی ساکن حرف آوے تو اس کو پڑھنے کا نہیں ہے. اب اس طرح بتا دو پھر پڑھے گا بچہ. اذهب کیا پڑھیں گے بیٹا؟ تو الحمدللہ یہ ہمارا تشدید کا بیان مکمل ہوا. اور چوتھے امر کے اندر جو قاعدے کی تعبیر ہے تو بچے کو پوچھیں گے یہ کیا ہے بیٹا؟ بچہ کہے گا تشدید. کتنی
مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ. کیسے؟ آگے والے حروف سے ملا کر اور خود حرکت کے ساتھ. تو الحمدللہ یہ ہمارا تشدید کا بیان مکمل ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.